اگر ماڈلنگ کر لو تو کامیاب رہو گی اور پیسہ بھی خوب کما لو گی۔ وہ اس کی باتوں میں آ گئی اور یوں آزاد ماحول میں پھنس گئی۔ جب عزت کے لالے پڑ گئے تو ثانیہ کو ہوش آیا اور نمرہ کی یاد آئی۔ ادھر نمرہ گھر میں اکیلی تنہائی کی آگ میں جلتی رہی اور اپنے بہنوں اور بھائی کو یاد کر کے روتی رہی۔ میں نے ثانیہ کو صلاح دی کہ تم نمرہ باجی سے صلح کر لو اور ان کے پاس چلتے ہیں، مگر وہ نہ مانی۔ کہنے لگی اب کس منہ سے وہاں جائیں گے؟ ہم تو ان سے لڑ کر آئے ہیں۔ میں کسی اور طرف قسمت آزمائی کرتی ہوں، کہیں نہ کہیں تو نوکری مل جائے گی۔ بس وہ کچھ ماہ ادھر ادھر بھٹکتی رہی۔ ان دنوں میں وہ اپنی گریجویشن مکمل کرنے میں لگی تھی۔ نمرہ باجی نے امی کا زیور ہم دونوں بہنوں میں بانٹ دیا تھا۔ میں نے اپنے حصے کا زیور بیچ کر FSc کیا اور اسد بھائی کی طرح اب ثانیہ کے مستقبل کا بھی کچھ پتہ نہ تھا۔ گھر کا بوجھ مجھ کو ہی سنبھالنا تھا۔ ثانیہ ملازمت کے چکر میں ایک بڑے آدمی کے ہتھے چڑھ گئی، جس نے اس کا سودا ایک ایسے شخص سے کر دیا جو اس کو لے کر بیرون ملک جا رہا تھا۔ جب مجھے اس امر کی سنگن ہوئی تو میں نے بھاگ دوڑ کی اور ایک پڑوسی کے ذریعے ثانیہ کو ان بدماشوں کے جنگل سے نکالا۔ وہ اتنا ڈر گئی تھی کہ اب گھر سے باہر قدم نہ رکھتی تھی۔ ادھر اسد کثرت سے شراب نوشی کے سبب بیمار پڑ گیا۔ میں نے اس کو ایک دن زبردستی ہسپتال لے کے گئی، جہاں میری ملاقات ایک نرس سے ہوئی اور اس کا نام لیلی تھا۔ اس نے زندگی میں بھی میری بہن نمرہ جیسی تھی۔ اس نے ہمارا درد محسوس کیا اور مجھے اپنی چھوٹی بہن بنا لیا۔ بھائی کی نوکری چھوٹ گئی تھی اور وہ بہت کمزور ہو گئی۔ میں مکان کا کرایہ نہ دے سکتی تھی۔ لیلی نے مجھے اپنی زارا باجی سے بات کرنے کا مشورہ دیا اور رابطہ کروایا۔ زارا باجی نے کہا، میں نہ تو پاکستان آ سکتی ہوں اور نہ آپ لوگوں کو بلا سکتی ہوں، کیونکہ یہاں کے قانون طرح کے ہیں۔ ابھی ہم لوگوں کو شہریت نہیں ملی ہے، اس کے لیے 3 سال مزید یہاں رہنا ہے۔ میں اور میرے شوہر دونوں ملازمت کرتے ہیں، لہٰذا میرا آنا بھی ممکن نہیں ہے۔ البتہ کچھ رقم تم کو بھجوا سکتی ہوں۔ لیلی باجی نے مشورہ دیا کہ تم اپنی باجی کا آسرا مت کرو، بلکہ خود اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جاؤ۔ میں یہاں سینئر نرس ہوں۔ آج کل نرسوں کی ٹریننگ کے لیے اسامیاں نکلی ہوئی ہیں۔ اس موقع کو ہاتھ سے مت جانے دو اور نرسنگ کر لو۔ آنے والے حالات کی سنگینی کو محسوس کرتے ہوئے میں نے ان کی بات مان لی، جبکہ میں تو ڈاکٹر بننے کے خواب دیکھ رہی تھی۔ ادھر اسد کا علاج جاری تھا۔ مالک مکان نے ہم سے گھر خالی کرا لیا۔ لیلی باجی نے ہم کو عارضی طور پر اپنے کوارٹر کا ایک کمرہ دے دیا، جہاں میں وہ ماں بیٹی ہی کوارٹر میں رہتی تھی۔ ان کا بیٹا ان کو چھوڑ کر کہیں چلا گیا تھا۔ وہ بیٹے کا غم کرتی رہتی تھی۔ لیلی کی ماں اسد کا خیال رکھتی۔ لیلی بھی میرے بھائی کا بہت خیال رکھتی تھی اور اس کی ایک بڑی بہن کی طرح خدمت کرتی تھی۔ پیار سے بات کرتی تو اسد کو نمرہ کی یاد ستانے لگی۔ اب اس کا احساس جاگا کہ اس کی بہن نے کتنے دکھ اٹھائے ہیں
اسے کسی قابل بنایا تھا اور وہ اس کی خیر خبر سے بھی غافل تھا۔ ایک دن لیلا اور میں اسد کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے۔ وہاں ہم نے نمرا کو دیکھا جو بیمار تھی اور دوا لے کر جا رہی تھی۔ ہم دونوں اس کو دیکھ کر تڑپ گئے۔ میں نے بھائی سے کہا، چلو ہم اپنی بہن کے پاس چلتے ہیں، اس سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ ایسا مت کرنا، وہ تو خود اتنی لاغر ہو رہی ہے، مجھ کو اس حال میں دیکھے گی تو صدمے سے گر پڑے گی۔ اس کو جانے دو، جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو ہم دونوں اس کے پاس چلیں گے اور معافی مانگ لیں گے۔ اسد کو ٹھیک ہوتے ہوتے ابھی سال لگ گیا۔ بالآخر ایک روز میں اس کو بتائے بغیر ہی نمرا سے ملنے چلی گئی، کیونکہ آج مجھ کو اس کی یاد بہت بری طرح ستا رہی تھی۔ جب سے اسے بیماری سے تنہا نبرد ازما دیکھا تھا، مجھ کو چین نہ آتا تھا اور میں نے دروازہ کھٹکھٹایا جو اندر ہی سے بند تھا۔ کوئی جواب نہ آنے پر پڑوس میں جا کر پتہ کیا تو انہوں نے کہا نمرا کافی دنوں سے بیمار تھی۔ ہفتہ بھر سے ہم نے اس کو دیکھا اور نہ ہی ملاقات ہوئی۔ میں نے کافی دیر دستک دی ہے، اندر سے جواب نہ ملا۔ اچھا میں چل کر دیکھتی ہوں۔ پڑوسن میرے ساتھ آئی۔ اس نے بھی دیر تک در بجایا مگر نمرا نے نہ کھولا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ ہم کو تشویش ہوئی۔ میں اپنے لڑکے کو بھیجتی ہوں کہ وہ چھت سے آپ لوگوں کی چھت پر کودے گا اور دیکھے گا کہ کیا معاملہ ہے۔ ان کا لڑکا جو 15-16 برس کا تھا، وہ چھت سے ہماری چھت پر گیا اور وہاں سے زینے کے ذریعے صحن میں پہنچا۔ نمرا کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ نمرا بستر پر سو رہی تھی۔ لڑکے نے گھر کے اندر سے بیرونی دروازہ کھولا۔ میں اور اس کی والدہ اندر آ گئیں۔ اپنے کمرے میں میری بہن بستر پر ایسے لیٹی تھی جیسے سو نہ رہی ہو بلکہ نیم کھلی آنکھوں سے ہم کو دیکھ رہی ہو۔ میں قریب آ گئی اور اس کو بلایا تو مجھے احساس ہوا کہ وہ زندہ نہیں ہے۔ پڑوسن سے کہا، آپ دیکھیے۔ انہوں نے ہلایا چلایا اور بولی، یہ زندہ نہیں ہے۔ یہ سن کر میرا بدن ٹھنڈا پڑ گیا۔ مجھے لگا کہ کسی نے میرے ہاتھ پیروں سے جان کھینچ لی ہو۔ مجھ کو اپنے کانوں اور آنکھوں پر اعتبار نہ آ رہا تھا۔ ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ اس نے بتایا کہ 14 گھنٹے قبل ان کا انتقال ہوا ہے۔ گویا میں اگر ایک روز پہلے آ جاتی تو ان کی زندگی میں مل لیتی، لیکن مجھ کو بھی آنے میں دیر لگ گئی۔ بھائی ان کو زندہ نہ پا سکا لیکن کندھا دینے آیا۔ پھر ثانیہ بھی روئی اور ہاتھ ملتی آ گئی۔ زہرا باجی کو فون کیا، وہ بھی آ گئیں۔ تب تک نمرا کو دفنایا جا چکا تھا۔ آج ہم اپنی پیاری بہن کو یاد کر کے روتے ہیں۔ پڑوسی جب ہمیں روتا دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پہلے وفا نہ کی اور اب روتے ہیں۔ سچ ہے، بے اولاد سے وفا کرنا ہی نہیں، پھر بھلا بھائی بہن وفا کب کرتے ہیں؟ ہم نے جس کو بھی بھائی بہنوں کے بیچ زندگی خراب کرتے دیکھا، اس کی زندگی آخر خراب ہی ہوئی، یہاں تک کہ وہ مٹی میں جا ملے۔ دوستو، ہماری یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ پلیز ہماری کہانی کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل اردو ڈائری 1 کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔